بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نور الازاں کی آج ہم انشاءاللہ ترکیب نمبر 8 پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس جملے کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد۔ ترجمہ سن لیں۔ اور پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو جاتا ہے جسم سے محض جسم سے جدا ہونے کے ساتھ، محض جسم سے جدا ہونے کے ساتھ۔ اور پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے محض جسم سے جدا ہونے کے ساتھ، اور پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے محض جسم سے جدا ہونے کے ساتھ۔ آئیے آپ جو ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے پانی کی 5 اقسام کی بات چل رہی ہے۔ ثم المياه ولا خمسة، پھر پانی 5 اقسام پر ہے۔ ان میں سے پہلا پاک ہے، پاک کرنے والا مکروہ ہے۔ ان میں سے دوسرا، پہلا جو ہے پاک ہے، پاک کرنے والا مکروہ نہیں ہے۔ دوسرا پاک ہے، پاک کرنے والا مکروہ ہے۔ اور تیسرا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کی بات ہے۔ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون سا پانی ہے؟ اس کی 2 صورتیں بتائی تھی۔ حدث کو استعمال کیا جائے، جسے حدث کو اٹھانے کے لیے، یا جسے استعمال کیا گیا ہو ثواب کے لیے۔ ٹھیک ہے، ثواب کے لیے، جیسا کہ وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت سے۔ یہ تو پانی جو ہے یہ وہ والا پانی ہے جو پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ وہ پانی پاک ہے، اس پانی سے آپ برتن دھو سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، پاک تو ہے وہ، لیکن اس سے آپ اب وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب پانی آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے۔ تو یسیرو لے کر آئے ہیں سب سے پہلے۔ یسیرو کے بارے میں سن لیں۔ جو یسیرو جو ہے نا، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ اور افعال ناقصہ آپ کو معلوم ہے، یاد ہونے چاہیے، طالب علم کو زبانی یاد ہونے چاہیے کہ صدر ہے کانا سارا ذلہ باتا اصبح ادھا امسا آدھا آدھا غدا رہا ما زالا منفقہ ما باریہ ما فاتیہ ما دامہ لیسا۔ یہ 17 کے 17 افعال ناقصہ یاد ہونے چاہیے۔ کانا سارا ذلہ باتا اصبح ادھا امسا آدھا آدھا غدا رہا ما زالا منفقہ ما باریہ ما فاتیہ ما دامہ لیسا۔ افعال ناقصہ جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارا آیا ہے اور اس کی ماضی آئے گی سارا، اور یہ ہے مضارع یسیرو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے افعال ناقصہ ہی میں سے ہے، اس کا مشتق من ہے، یہ مشتق ہے، یہ اس سے سارا یسیرو، سارا یسیرو۔ یسیرو فعل ناقص، اب اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے الماء کے اوپر، جو ہم نے پیش پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ افعال ناقصہ کا اسم ہے، اور افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے سارا یسیرو، یسیر الماء۔ مستعملن کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس کی جو خبر ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، اس کی جو خبر ہوتی ہے افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، وہ ہم نے پڑھا مستعملن۔ اب مستعملن جو ہے یہ اس میں مفعول ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس میں مفعول کسے بولتے ہیں۔ یہ تعریفات یاد ہونی چاہیے۔ وہ اس میں مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، جیسے منصور، مدد کیا ہوا، مستعملن، استعمال کیا ہوا، استعمال شدہ۔ اس میں مفعول بھی ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا طریقے پر بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد۔ آئیے جانتے ہیں ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول بنانے کا طریقہ۔ فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے، علامت مضارع 4 حمزہ تا یا نون۔ فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مفتوح لگائیں، عین کلمے کو دمہ دے کر واؤ
ساکن کا اضافہ کرے اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یفعل سے مفعول۔ غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مضموم لگائے اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں، یکرم سے مکرمن، ٹھیک ہے، مستعملن۔ اچھا جناب، مستعملن اس میں مفعول ہو گیا۔ با یسیرو، سارا یسیرو کے بارے میں بھی سن لے کہ سارا جو ہوتا ہے نا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف بدلنے کے لیے آتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جیسے کہا الماء باردن، ٹھیک ہے، اب بولا سار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، سار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ سار الماء مستعملن، پانی مستعمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یسیر الماء مستعملن، پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے محض جسم سے جدا ہونے کے ساتھ۔ یسیر فعل ناقص، الماء یہ ہے اس کا اسم، اسی لیے یہ مرفوع ہے۔ مستعملن یہ ہے اس کی خبر، اس لیے یہ منصوب ہے، باجار مجردی مضاف۔ اور انفصال یہ مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ۔ یہ یاد رکھیں کہ نکرہ کا ذکر ہو، پھر نکرہ کا ذکر ہو، پھر اس کے بعد معرفہ آ جائے تو اس سے پہلے جو نکرہ ہوتے ہیں وہ مضاف الیہ کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی کہ نکرہ کا ذکر ہوا، پھر نکرہ کا ذکر ہو، مجرد بھی نکرہ ہے، انفصال بھی نکرہ ہے، اس کے بعد معرفہ آ گیا، ضمیر جتنی بھی ہوتی ہے معرفہ ہوتی ہے۔ تو اب ان کی ترکیب مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے، باجار مجردی مضاف، انفصال مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ۔ اچھا، مضاف اس کے بعد جو ہے ان حرف جار ہے اور الجسدی یہ مجرور ہے، ان حرف جار اور الجسدی یہ مجرور ہے۔ یہ یاد رکھیں، حروف جارہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، زبانی یاد ہونے چاہیے۔ یہ 17 حروف ہیں، با تاء کاف لام واو مزو مسخلا رب حاشا من ادافی ان علا حتی الا، اس کو طرز کے اندر یاد کریں، با تاء کاف لام واو مزو مسخلا رب حاشا من ادافی ان علا حتی الا۔ ایک بار پھر، با تاء کاف لام واو مزو مسخلا رب حاشا من ادافی ان علا حتی الا۔ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 ہے، با تاء کاف لام واو مزو مسخلا رب حاشا من ادافی ان علا حتی الا۔ یہاں پہ ان ہے حرف جارہ میں سے، الجسدی مجرور ہے، تو اسے کس کے متعلق ہوگا یہ؟ اب یہ اس کا متعلق جو ہے یہاں پہ انفصال مصدر ہے، تو یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر ان کا متعلق جو ہے لفظوں میں موجود ہو تو ٹھیک، ظرف لغو موجود نہ ہو تو نکالتے ہیں، مقدر مانتے ہیں، مستقر بنتے ہیں۔ پھر تو اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے تو وہ ہے انفصال کے متعلق کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجرد کو بنایا مضاف، انفصال مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، اور یہ جو ہے مجرد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اور مضاف الیہ مضاف سے مل کر، اور انفصال مضاف یعنی کہ ما قبل کے لیے تو مضاف الیہ ہے ما، اور ما بعد کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنا انفصال مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرد کا مضاف الیہ۔ اچھا، کیونکہ انفصال کو اس کے متعلق کیا، یہ عن الجسدی کو انفصال کے متعلق کیا۔ اب اس کے بعد بار جار مجرد جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کو متعلق کریں گے مستعملن کے متعلق کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مستعملن یہ شبہ فعل ہے، اور جار مجرور جو ہے فعل کے یا شبہ فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، مصدر، منصوب، اس میں منصوب وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں تو اس کے متعلق کر دیں۔ اچھا، یسیر فعل ناقص اپنے الماء اپنے اسم اور اپنا مستعملن اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یسیر الماء مستعملن بمجرد انفصال عن الجسدی، پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو جاتا ہے محض جسم سے جدا ہونے کے ساتھ،
تو یہ آپ کا ایک جملہ مکمل ہو چکا ہے. اس کی میں نے آپ کے سامنے جو ہے ترکیب بھی کر دی. یسیر فعل ناقص، الماء اس کا اسم، مستعملا یہ اس کا خبر، باجار مجرد مضاف، انفصال مضاف مضاف، ایزمن مضاف الیہ. ٹھیک ہے. عن الجسد کو ظرف لغو بنائیں گے کس کا؟ انفصال کے لیے. ٹھیک ہے. آگے انفصال مضاف ایزمن مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گئے. مجرد کا مضاف الیہ، مجرد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف جار کے لیے مجرور، ظرف مستقر، ظرف لغو و مستعملا کا. ٹھیک ہے. یہ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یسیر الماء مستعملا بمجرد انفصال عن الجسدی، اور پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے محض جسم سے جدا ہونے کے ساتھ. یہ پہلے تو یہ بتایا نا کہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اس کی دو صورتیں تھیں. ایک صورت کیا تھی؟ ایک صورت یہ تھی کہ جسے استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے. حدث سے مراد حدث اصغر اور حدث اکبر مراد تھا. ٹھیک ہے. حدث اصغر بے وضو ہونا، وہ پانی ہوتا ہے، وہ پانی جو ہوتا ہے وہ پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. یا وہ پانی دوسرا لقربت، یا جسے استعمال کیا گیا ہو کار ثواب کے لیے، جیسا کہ وضو پر وضو عبادت کی نیت کے ساتھ. تو یہ پانی وہ ہوتا ہے جو کہ پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. اب بتایا جا رہا ہے یسیر الماء مستعملا بمجرد انفصال عن الجسد. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی مستعمل استعمال شدہ کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی جسم سے جدا ہوا. جیسے پانی آپ نے چہرے پر ڈالا تو جسم سے جدا ہوتے ہی وہ پانی جو ہے مستعمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. زمین پر آئے یا نہ آئے، جیسے ہی جسم سے جدا ہوگا، جسم کے سے جدا ہوتے ساتھ ساتھ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، چاہے وہ زمین پر آئے یا نہ آئے. اور بس یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا کہ جیسے ہی جسم سے جدا ہوگا ویسے ہی پانی استعمال شدہ ہو جائے گا. اب ایسے پانی یہ پاک تو ہوتا ہے. آپ جیسے وضو کر کے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد بندہ مسجد میں جاتا ہے، اس کے وضو کرتا ہے بندہ، تو یہ جو پانی گر رہا ہوتا ہے وضو کے دوران، جو پانی گر رہا ہوتا ہے یہ مائع مستعمل ہوتا ہے، جسم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے. آپ ثواب کی نیت سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، یہ پانی مستعمل تو ہوتا ہے لیکن یہ پانی جو ہے پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ کے کپڑوں پہ گرتا ہے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اسی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اسی طرح بے احتیاطی کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وضو کرنے کے بعد جو ہے فوراً مسجد میں چلے جاتے ہیں اور چہرے سے اور داڑھی مبارکہ سے وہ قطرے جو گر رہے ہوتے ہیں اور مسجد کی چٹائی پر فرش پر آتے ہیں. تو یہ پانی پاک تو ہوتا ہے لیکن یہ پانی جو ہے پاک کرنے والا نہیں ہوتا. یسیر الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.